دلوں کے کم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے، کتنے ہنسی عالم ہو جاتے، میں اور تم گر ہم ہو جاتے۔ جہاں ماں اپنے بچوں کی خاطر اپنی راتوں کی نیند قربان کر دیتی ہے، وہیں باپ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ پاس ہی کے ایک جنگل میں میلہ لگا ہوا تھا، جہاں پر بہت سے بچے جھولا جھول رہے تھے تو کچھ جوکر کا ڈانس دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ارے دیکھو جوکر انکل کیسے ناچ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں بہت مزہ آتا ہے، یہ کتنے فنی لگتے ہیں۔ وہیں بیچارہ جوکر چند پیسوں کی خاطر صبح سے ناچ رہا ہے۔ ارے واہ چیلو، تمہارے پاپا تو تمہارے لیے پیزا لے کر آئے ہیں۔ ہاں آج تھوڑی اچھی کمائی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پیزا لے جاؤں۔ پاپا آپ کو پتا ہے کہ میلے میں ایک جوکر ڈانس کرتا ہے جسے دیکھ کر میرے سارے دوست بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہاں اسے اپنے بچوں کے لیے کمانا بھی تو ہوتا ہے۔ ارے چیلو کے پاپا، آپ جو بھی اب کام کر رہے ہیں یہی کرتے رہیے گا، اس سے بہت اچھا منافع ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں آرام کر لوں، آج میری ٹانگوں میں بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر اگلے دن چیلو ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دوست آ کر کہتے ہیں، ارے چیلو تمہارے ہمارے ساتھ میلے میں چلو، ہم وہاں پر جوکر کا ڈانس دیکھیں گے اور بہت مزہ کریں گے۔ پھر چیلو اپنے دوستوں کے ساتھ میلے میں چلا جاتا ہے اور سب بچے پہلے جھولے لیتے ہیں اور پھر جوکر کا ڈانس دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ جوکر تو واقعی بہت فنی لگتا ہے، اس کا فیس تو دیکھو۔ چیل ڈانس کر رہے ہوتا ہے کہ اتنے میں شرارتی بچہ آ کر چیل کا ماسک اتار دیتا ہے۔ ارے یہ تو چیل انکل ہیں، چیلو تمہارے پاپا جوکر ہیں، چیلو کے پاپا جوکر ہیں، ارے دیکھو چیلو کے پاپا جوکر ہیں یار، وہ سب دیکھو چیلو کے پاپا جوکر ہیں۔ پھر چیلو اپنے باپ کی بات سنے بغیر چلا جاتا ہے۔ ارے چیلو میری بات تو سنو، مگر چیلو اس کی ایک بات نہیں سنتا۔ جب چیل گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی اور چیلو اسے گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ارے چیلو کے پاپا، آپ ایک جوکر ہیں، آپ نے تو میری اور میرے بیٹے کی ناک ہی کٹوا دی، اس سے تو اچھا تھا کہ ہم بھوکے ہی رہ لیتے۔ چل چیلو تیری نانی کے گھر چلتے ہیں۔ پھر اگلے تو دوست کام پر چلیں۔ نہیں آج میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف چیل کی بیوی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا کچھ دن پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کے گھر رہنے لگتی ہے۔ وہیں چیل کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور وہیں چیل کی بیوی کے گھر کا راشن ختم ہو جاتا ہے اور کہتی ہے کہ ارے چیلو اب تیرے باپ کے گھر چلتے ہیں، یہاں پر کھانے کو اب کچھ نہیں رہا۔ جب چیل کی بیوی اور چیلو گھر جاتے ہیں تو طوطا کہتا ہے کہ لوگوں کی وجہ سے میرے دوست کی موت ہو چکی ہے، تم دونوں بہت مطلبی ہو، میرا دوست بیچارہ سارا دن محنت کر کے تم لوگوں کا پیٹ پالتا تھا۔ پھر چیل کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے۔ چیلو کے پاپا تم تو جوکر بنے تھے اور میں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اب احساس ہوتا ہے جس پر گزرتی ہے وہی اس کا درد جانتا ہے۔